اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کی حاجت روا غوث اعظم اسیروں کی حاجت روا غوث اعظم اسیروں کی حاجت روا غوث اعظم اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم۔ والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو ٹہنیوں کو کاغذ بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث پالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سربلا کیا کوئی جانب یہ کیسا تیرا۔ Wake up to reality. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو 11ویں کے دن خاص طور سے جو میلاد وغیرہ منائی جاتی ہے تو لوگوں کو ہم کس طرح سے پختہ دلائل دیں کہ غلط ہے، غلط ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز منانا صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی عمل جب کیا جاتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے آپ کو، نہیں کرنے کی نہیں۔ جیسا اگر کوئی یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ جو کہ عمل کرنے والا ہے تو کیا آپ کو پوری دلیل ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ایسی پڑھی، ظہر ایسی پڑھی، ظہر میں یہ صحابہ نے کیا وہ ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ بھائی 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط ہوں۔ میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی؟ کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے؟ کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ سے ان کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا۔ سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک۔ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے۔ مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ 11ویں کو ایک چیز منا رہے اور پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ نہیں عبادت تو نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی شخصیتیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ کو، ٹھیک۔ وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہٰذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے، سوچ وچار کرنے کی، لوگوں کو عقل پکڑنے کی اور دین کو سمجھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے اعمال کو برباد کرتے، یہ سوچ کے کہ نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان
بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نصیب نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دینی عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے؟ غلط نہیں، وہ صحیح ثابت کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے ان کے پاس دلیل آئی۔ تو یہ تو کہتے ہیں بزرگ کس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو؟ سائنس بھی مانتی ہے، یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا، اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین، ریڈیو بائنوکولر سے، ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے۔ 2 کروڑ نوری سال، ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل، یہ ایک سیکنڈ ہے۔ خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے، یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان، مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے، مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ سائنسدان کہہ رہا ہے۔ میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روحانیت کو پہچانے، تصوف کو پہچانے، یہ اس طرح کی اشتہاری اور دوسری باتوں میں نہ آئے۔ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی ویسے ہیں جی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا انج سامنے آندی ہے، تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن، اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں، انج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں۔ اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتا ہے، لیکن وہ ہے کافر سن، گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں۔ 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں جا، تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا، جھاڑ پہ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن۔ ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل۔ دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی، انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزے ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے۔ تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ مرتبے نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے۔ اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کتنا عرصہ؟ مادرزاد، اور یہ ہم فرض نہیں پڑھتے، سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، واجب کتنے نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ 40 سال فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں، اسی کو افراط و تفرید کہا گیا۔ قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ پیغمبروں کے بارے میں اگلی امتوں نے بھی غلو کیا، اس امت نے بھی کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی۔ آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے۔
سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، اللہ قرار نہیں دیا۔ ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی، لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا۔ اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا۔ لیکن باقی آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں، جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا، ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں۔ آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر وچ پہ گیا، عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے، تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں۔ وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ تو کہتے ہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ یہ سائنسدان کہہ رہا ہے، میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند۔ The damage has been done۔ اور بابت شے کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو دے، معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا جس نے کی